بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. میرے ساتھ ہیں نسیم صدیقی صاحب, جانے پہچانے اور بڑے تاریخی شخصیت ہیں. ابھی مجھے یہ گفتگو سنا رہے تھے, ہم اتفاقاً یہاں پہ آئے ایجویر روڈ پہ, تو کافی شافی پینی تھی, تو انہوں نے ٹائم دیا. ان کا دھنیہ واد, بہت شکریہ ان کا. تو ہم یہاں پہ کار پارک کی, تو نسیم صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا یہ کار پارکنگ رحمان ملک صاحب, سابق وزیر داخلہ, سینیٹر, مشیر داخلہ, محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہت ہی معتمد, زرداری صاحب کے بہت ہی معتمد, یہ انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کے سامنے کی پارکنگ ہے. اور میں نے کہا میں بھی ادھر ایک دفعہ 2 دفعہ آ چکا ہوں, اور پولیٹیکل ایونٹ تھا کوئی, تو کہتے ہیں کہ چلیں پھر. انہوں نے پھر مجھے کچھ واقعات سنائے. انہوں نے کہا جی کہ مساق جمہوریت جو ہوا تھا وہ بھی اس گھر میں ہوا تھا, یہ 25 نمبر گھر ہے ان کا. تو انہوں نے کچھ واقعات سنائے, تو میں نے کہا یہ تو پھر ہم کیوں نہ قلم بند کرنے کے بجائے ریکارڈ کر لیں. تو زبانی سننے کے بجائے پھر میں نے ان سے کہا, تو انہوں نے کہا چلیں بالکل ٹھیک ہے, کرتے ہیں جناب. تو مساق جمہوریت کا سنا رہے تھے ایک قصہ. تو صدیقی صاحب آئیں ذرا چلتے چلتے, یہ بتائیں کہ یہاں پہ مساق جمہوریت ہوا تھا, اور اس دن تاریخی دن آپ بھی یہاں پہ موجود تھے, تو ذرا بتائیے گا کہ اس دن کیا ہوا تھا. اور میاں صاحب روٹھ گئے تھے. جی بالکل صابر شاکر صاحب, بہت شکریہ, پہلے تو آپ نے ٹائم دیا. جی اچھا, بڑی مزے کی بات ہے یہ, یہاں پہ ہم اس وقت ٹہل رہے ہیں نا. ہاں جی یہ جس وقت مشرف صاحب کا دور چل رہا تھا اور مساق جمہوریت کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی تھیں, جی اس وقت یہ فٹ پاتھ پہ آپ کو نا عام سے لوگ نہیں ملتے تھے. اس کونے سے شاہ محمود قریشی آ رہے ہوتے تھے, ادھر سے شیری رحمان آ رہی ہوتی تھیں, آئیں دونوں کونوں پہ دیکھتے ہیں. ہاں امین فہیم آ رہے ہوتے تھے, اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے اس وقت موجود, وہ یہاں پہ بس پھر رہے ہوتے تھے. اور جیسا کہ آپ نے یہ 25 نمبر کے بارے میں ذکر کیا ہے, تو یہ 25 نمبر جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کا حامل تھا اس وقت. یہاں پہ رحمان ملک صاحب کی رہائش گاہ تھی, اور ساری ایکٹیویٹیز اس 25 نمبر کے اندر ہوتی تھی. محترمہ بھی یہیں آتی تھی. اچھا, مساق جمہوریت سگنیچر ہونے سے پہلے جو لاسٹ میٹنگ تھی جی وہ اس 25 نمبر کے اندر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو نواز شریف صاحب نے آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں تو رحمان ملک کے گھر نہیں جاؤں گا, کیونکہ جب یہ ایف آئی اے کے ڈی جی تھے تو انہوں نے میرے والد صاحب کو گرفتار کیا تھا. تو بڑا رولا پڑ گیا, بڑی ٹھنڈ تھی اس دن نا. تو سامنے جتنی یہ گاڑیاں کھڑی ہیں نا, ہماری گاڑیاں یہاں پہ کھڑی تھی, تو ہم کبھی چائے پی رہے تھے, کبھی کوئی واش روم ڈھونڈتا تھا, کبھی کوئی بھاگتا تھا. کرتے کرتے بہت ٹائم گزر گیا. پھر محترمہ نے امین فہیم صاحب کو بھیجا کہ آپ جائیں اور کسی طریقے سے میاں صاحب کو منا کے یہاں پہ لائیں. باقی جو قیادت تھی مسلم لیگ نون کی وہ یہاں پہنچ چکی تھی. ظفر اقبال جھگڑا صاحب اس وقت بہت ایکٹیو ہوتے تھے. پھر امین فہیم صاحب کی بات مان گئے میاں صاحب, اور تقریباً دوپہر کو 3 بجے وہ یہاں پہ تشریف لائے, اور پھر یہاں پہ باقی فائنلائز ہوئی ساری چیزیں. اس کے بعد یہاں پہ ایک قریب میں ہوٹل ہے, وہاں پہ سگنیچرز ہوئے تھے. ایک واقعہ اور سنا دوں. اچھا, رحمان ملک صاحب کے گھر پہ میاں صاحب کیوں نہیں آنا چاہ رہے تھے؟ میاں صاحب اس لیے نہیں آنا چاہ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے میرے والد میاں محمد شریف صاحب کو گرفتار کروایا تھا ایف آئی اے کے ذریعے, اس وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں آنا چاہ رہے تھے کہ میں اس شخص کے گھر کیسے جاؤں جس نے میرے والد صاحب کو گرفتار کروایا تھا. لیکن بہرحال وہ اینڈ میں آ گئے. اور یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے دیکھا, شری رحمان صاحبہ کو دیکھا, مخدوم امین فہیم صاحب کو, اور ظفر اقبال جھگڑا صاحب کو, اور کون کون سے؟ خواجہ آصف, اسحاق ڈار, شہباز شریف, اور پیپلز پارٹی کے اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جو شاید اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے, جو اس وقت محترمہ کے بہت قریب ہوتے تھے. تو وہ یہاں بالکل کوئی چائے پینے جا رہا ہے, کوئی چلتا ہوا واپس آ رہا ہے یہاں پہ, تو اسی طرح چلتے تھے. بلکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. ہاں جی. جب محترمہ نے فیصلہ کیا تھا پاکستان جانے کا, تو وہ آخری پریس کانفرنس انہوں نے اسی گھر میں کی تھی. اچھا, وہ بھی اسی پریس کانفرنس. اور مجھے یاد ہے اگر مشرف صاحب سے جب این آر او ہو گیا, جی اس وقت کی بات کر رہے ہیں. جی اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جب مساق جمہوریت کی ایک کلوز 6 ہے, اس میں لکھا تھا کہ کوئی بھی جمہوری بندہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گا. سگنیچر ہوئے, سگنیچر ہو کے شہباز شریف ادھر پیچھے ہی ایک جگہ بریگیڈیئر نیاز رہتے تھے, جو کہ بڑے نیاز مند تھے مشرف صاحب کے, ان کے پاس چلے گئے.
اور بے نظیر دبئی میں مشرف صاحب سے ملنے چلی گئی اچھا، کلاس 6 کے مطابق. یہاں پہ رکے. کلاس 6 کے مطابق بریگیڈیئر نیاز صاحب کے پاس شہباز شریف صاحب لے گئے, چلے گئے, یعنی ایگریمنٹ لے کے مساق جمہوریت ادھر لے گئے. نہیں ادھر نہیں لے گئے, میرے مطلب اس کے پاس ملنے ان سے چلے گئے. ان کے پاس لے کے کہوں کہ جی ہم نے مساق جمہوریت کر لیا اور یہ شک نمبر 6 رکھی ہوئی ہے, جی جی تو ہم بھی آ گئے ہیں, ہاں تو اس کی کاپی آپ رکھ لیں. بالکل بالکل. تو یہ تو ہو گیا بریگیڈیئر نیاز صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا. تو محترمہ دبئی چلی گئیں, مشرف صاحب کو ملی وہاں وہ ادھر مشرف صاحب کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے مساق جمہوریت کر لی ہے اور یہ آرٹیکل 6 ہے جی جی اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی. جی بالکل. اور دونوں نے مل کے پھر اور آپ نے کسی کو بتانا اور نہیں ہے. کسی کو بتانا نہیں ہے, اور دونوں نے مل کے پھر NRO کر لیا. تو اس طریقے سے آگے بڑھتے جائیں. جی ایک اور ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مساق جمہوریت جو ہے وہ کروایا ہی تو شہباز شریف صاحب کو پھر اس چیز کا صلہ مل رہا ہے. بالکل, شہباز شریف صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے انہی چیزوں کا صلہ ملتا ہے کہ ویلنگ اور ڈیلنگ بڑی بہترین وہ کر لیتے ہیں, اور ان کے رابطے ہمیشہ فوج کے ساتھ رہے ہیں, ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو معاملات تھے, مطلب کہاں تو شہباز شریف صاحب جیل میں, زرداری صاحب جیل میں, نواز شریف صاحب جیل میں, مریم نواز جیل میں, جی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیسا چمتکار ہوتا ہے کہ نواز شریف لندن آ گئے, شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے, مریم وزیر اعلیٰ بن گئی, صدر زرداری صاحب جو ہے وہ صدر دوبارہ بن گئے. یہ جو ابھی بھی استحکام پاکستان اور مساق معیشت کی بات کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو گھیر گھور کے لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس وقت بھی پھر کوئی بریگیڈیئر نیاز صاحب ہوں گے پیچھے بیٹھے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی بہت سارے ہوں گے جو کہ اس وقت عمل درآمد تمام چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں. یہ کتنی بھی کوشش کر لیں, دیکھیں ایک حقیقت ہے, پاکستان میں اگر چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا تو بات یہ تھی کہ جو ول آف پیپل تھی اس کو نہیں مانا جا رہا تھا. نواز شریف صاحب اس وقت مقبول تھے, اپنا محترمہ مقبول تھی, تو یہ پہلے اس فارمولے پہ عمل کر رہے تھے. اور اب جب عمران خان مقبول ہے اور عوام نے ایک اس کے لیے فیصلہ دیا ہوا ہے, تو نہ یہ استحکام لا سکتے ہیں, نہ سیاسی استحکام لا سکتے ہیں, نہ یہ معاشی استحکام لا سکتے ہیں جب تک یہ ول آف پیپل. بات تو جمہور کی کرتے ہیں, جمہوریت کی کرتے ہیں, اور جو جمہور کے ہی جو ہے ووٹ چوری کر لیتے ہیں, فارم 47 میں حکومت بنا لیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں ہر کوشش ناکام گئی ہے, اور نہ استحکام جمہوریت میں آ رہا ہے نہ کسی چیز کے اور اندر آ رہا ہے. اچھا جی, ایک اور صدیقی صاحب آپ نے ایک اور بات بھی بتائی, اور وہ یہ تھی کہ یہ جو 25 نمبر گھر کی ونڈو میں کھڑکی کے اوپر زرداری صاحب کھڑے تھے اور وہ سب کو ہاتھ ہلا کے مسکرا کے کہہ رہے تھے صحافیوں سے, تو وہ اس میٹنگ میں کیوں نہیں شریک تھے؟ اچھا, یہ جب زرداری صاحب کو مطلب ان کی اس وقت ڈیل ہوئی ہے مشرف صاحب کے ساتھ, تو میجر جو بات ہے جو ہماری سورسز نے بتائی تھی اس وقت یہی تھی کہ زرداری صاحب اب پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور پولیٹکس میں نہیں آئیں گے, اور یہ محترمہ کا بھی فیصلہ تھا. اور وہ جو میں بتا رہا ہوں, اگر مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے, محترمہ کی ڈیتھ ہوئی تھی 2007 میں. جی ہاں, اور وہ اکتوبر کا مہینہ تھا, اکتوبر میں 12 اکتوبر ہوا تھا نا کراچی میں. ہاں, وہ ڈیٹ تھی 8 اکتوبر 2007 کو. یہاں بہت بڑی میٹنگ تھی جس میں محترمہ نے پریس کانفرنس میں فیصلہ کیا تھا کہ میں پاکستان جاؤں گی, اور یہاں پہ انگلش میڈیا, فورن میڈیا بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھا. ان کے سامنے انہوں نے اعلان کیا تھا جانے کا, اور زرداری صاحب اس پریس کانفرنس یا میٹنگ میں ان کو شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی. ہاں, اوپر کھڑکی میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے, اور وہاں سے شیشے کے پیچھے جیسے ان کی مسکرانے کی عادت ہے ان لوگوں کو ویو کر رہے تھے, لیکن ان کو نیچے جانے کی اجازت نہیں تھی. اور جب پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے تو کافی رش تھا, تو CNN کی ایک رپورٹر تھی, وہ یہاں پہ کچن میں رحمان ملک صاحب کے فلیٹ کے کچن میں محترمہ کو لے آئی تھی, اور انہوں نے آخری انٹرویو یہاں دیا تھا. اس کے بعد وہ یہاں سے دبئی چلی گئی تھی. پھر دبئی سے وہ 12 اکتوبر 2007 میں پاکستان گئی ہیں, جہاں پہ ان کا استقبال ہوا, اور وہاں پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ہوئی تھی, سانحہ کارساز ہوا تھا, سانحہ کارساز ہوا تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جس طرح ان کی اسیسینیشن ہوئی. تو یہ بڑی امپورٹنس کا حامل فلیٹ ہے, یہاں پہ بڑی بڑی گورنمنٹیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں, اور بڑی بڑی میٹنگز یہاں پہ ہوئی ہیں. تو یہ رحمان ملک صاحب کی جی مرحوم کی رہائش گاہ ہے. تو اچھا, رحمان ملک صاحب جو ہیں, کیونکہ یہ مشرف صاحب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت میں 2002 سے 2005 تک میں نوائے وقت میں تھا. تو اس وقت
नवाए वक्त में नैब से के ज़राए थे हमारे, तो उन्होंने एक बड़ी भारी भरकम एक मुझे फ़ाइल दी। उन्होंने कहा जी कि ये ले जाएं और इसको आप पढ़ें, और अगर आप मुनासिब समझें तो इसको कर सकते हैं रिपोर्ट। उसमें मैंने देखा था कि जितनी भी बिज़नेस थे या प्रॉपर्टीज़ थी, तो उसमें रहमान मलिक साहब भी उसमें वो जॉइंट वेंचर ही थे। तो मैंने फिर वो बाकायदा तौर पे वो लिखा, एक पूरे का पूरा एक तैयार किया, लंबा तवील आर्टिकल टाइप कलर पेज के लिए। तो लेकिन वो जब गया ऊपर आला हुकाम तक, यानी कि अखबार के हुकाम तक, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं शाया हो सकता। और उन्होंने कहा कि देखें, इस वक्त क्योंकि आमरीत है, तो डिक्टेटरशिप में हमारा है कि हम इस वक्त पॉलिटिशियंस को नहीं करेंगे, मिलाइन नहीं करेंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें फिर किसी वक्त हम शाया करेंगे। तो उसमें रहमान मलिक साहब, जरदारी साहब और उनके बच्चे मोहतरमा, उनके जॉइंट वेंचर थे सारे, उनके दस्तखत भी इकट्ठे ही नीचे होते थे। तो इस हद तक रहमान मलिक साहब और इनका आपस में था, एतमाद के लोग थे ये। और फिर असैसिनेशन वाले दिन भी रहमान मलिक साहब जो हैं वो उधर मौजूद थे, और फिर उन्होंने भरपूर अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अचानक उनकी फिर इंतकाल हो गया। आप रहमान मलिक साहब के बारे में क्या जानते हैं, कैसे लोग थे? मेरे हिसाब से तो बहुत मिलनसार, अच्छे, गपशप लगाने वाले। रहमान मलिक साहब की एक खसूसी आदत ये थी कि वो मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा या नाराज़गी के मूड उनको ऑफ नहीं देखा। वो बड़े ही हमेशा जर्नलिस्ट को सख्त सवाल भी पूछते थे, बड़े प्यार से जवाब देते थे, मेहमान नवाज बहुत थे, क्योंकि हमने अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे अटेंड की। जब वो वफाकी वज़ीर थे तब भी आते थे, तो ज़रूर बुलाते थे और बड़ी अच्छी खातिर तवाज़ा भी करते थे। और मोहतरमा के तो बहुत करीब थे, क्योंकि मोहतरमा आखिरी वक्त में जब एग्ज़ाइल में थी तो वो उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करती थी, और तकरीबन हर काम जो है रहमान मलिक साहब के बग़ैर नहीं होता था। और क्योंकि जब जरदारी साहब जो है वो जेल में थे, मोहतरमा एग्ज़ाइल में थी, तो उनके जो भी बिज़नेस के मामलात हैं वो भी तकरीबन तमाम जो है वो, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि उनके तमाम राज जो हैं वो रहमान मलिक साहब के पास थे। और फिर जब आप प्रेसिडेंट बन गए और सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर शायद रहमान मलिक साहब की ज़रूरत नहीं रही। बहरहाल लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, मैंने उनको एक अच्छे इंसान के बिल्कुल ज़बरदस्त जी। तो सिद्दीकी साहब, उस तारीखी वाक़या मिसाक जमहूरियत और फिर ब्रिगेडियर नियाज़ साहब के पास जाना, शहबाज शरीफ साहब का, और मोहतरमा का दुबई जाना, मुशर्रफ साहब से मिलना, तो जो इस वक्त ये बात करते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान, मिसाक पाकिस्तान कर लें, मिसाक मईशत कर लें, तो इसके पीछे भी इसका मतलब है मिसाक जमहूरियत जो करवाया, तो वो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फिर ऑन बोर्ड थी। आपको पता है कि वो शेख रशीद साहब कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी केस देयर इज़ अ फेस। तो हर मामले के पीछे तो कोई ना कोई होता ही है। लेकिन मैं तो अपने तौर पे जो मेरी नाक़िस सी राय है, मैं कहूँगा किसी मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का एक मुत्तफ़िक का आइन है 73 का, अगर उस आइन के ऊपर अमल कर लें, कानून के ऊपर अमल कर लें, सब किताबों में लिखा हुआ है, अदलिया को आज़ाद छोड़ दें, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ले आए, तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर वही है। और हम दोनों को इस्लामाबाद में होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है जी। लो जनाब, आपने गुफ्तगू सुन ली। बहुत ये हिस्टोरिकल वाक़या था, क्योंकि आया मैं भी था, और लेकिन मैं ये मिसाक जमहूरियत और ये सारी बातें आपने सुन ली, और ये आई विटनेस हैं नसीम सिद्दीकी साहब। तो चलें जी, अगली नशिस्त में हो सकता है कुछ और बातें सामने आ जाएं। फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।